یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے؟ ٹھیک جا رہی ہے۔ تمہارا لاہور جانے کا فیصلہ مجھے پسند نہیں آیا بخت۔ یہاں اسلام آباد میں بھی تو ایک سے بڑھ کر ایک یونیورسٹی تھی۔ آپ جانتے تو ہیں یو ای ٹی لاہور زیادہ اچھی ہے۔ ہاں، تمہیں ہر دوسرا شہر اسلام آباد سے زیادہ اچھا لگے گا، میں جانتا ہوں۔ اور اس بات پر وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ وہ دونوں ہی اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا۔ وہ یہاں اس گھر میں رہنا نہیں چاہتا تھا۔ کب تک رکو گے؟ 2-3 دن تک تو ہوں بخت، میں کہنا نہیں چاہتا تھا، پر بیٹے تم اپنی اسٹڈی کو سیریس کیوں نہیں لے رہے؟ وہ اس سے کہنا چاہتے تھے کہ ولید کو دیکھو، مگر نہیں کہہ سکے۔ بابا یہ بحث ہم پھر کبھی کریں گے، یہ وقت اس بحث کے لیے مناسب نہیں۔ اس نے بڑے آرام سے ان کی بات اڑائی تھی۔ تایا ابو اور اس آواز پر ان دونوں نے آواز کی سمت میں دیکھا۔ تھوڑا سا کھانا کھا لیں پلیز۔ وہ واقعی اس فیملی ڈنر کے بعد سے آج اسے دیکھ رہا تھا۔ اداس ملول چہرہ، سرخ ہوتی ناک، روئی روئی سی آنکھیں، وہ ایک دم جیسے کہیں اتری تھی۔ کیا دل میں مذاق کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ بخت نے سر جھٹکا۔ اٹھیں بابا، وہ انہیں اٹھاتے ہوئے بولا۔ اندر کی سمت جاتے ہوئے اس نے چاہا کہ وہ ادا کو نہیں دیکھے گا، مگر یہ نظریں اب وہ تایا ابو کا ہاتھ تھامے ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہوئے اندر کی طرف جا رہی تھی۔ کیوں ادا، عبدالمالک، کیوں تمہارے لیے میرے لیے تبدیلی؟ ایک بار پھر سے وہ الجھا۔ ایکسکیوز می، لہجہ انتہائی پرتکلیف تھا۔ جی، اور اس جی میں بھی بھر کر حیرانی تھی۔ آج میں جا رہا ہوں، وہ کہہ کر چپ ہوا اور سن کر حیران ہوئی۔ جانا ہے تو جاؤ، اس نے بولا۔ نشہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ اس کے چہرے کے تاثرات پر بڑے واشگاف انداز میں یہ بات جیسے رقم تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ بات آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، مگر پھر بھی اپنی تسلی کر رہا ہوں۔ پلیز بابا کا خیال رکھے گا۔ بخت سر اٹھا کر باہر کی طرف دیکھ رہا تھا اور منہ اٹھا کر اسے حیرت اتنی ہی تھی۔ جی ضرور، کہنا تو وہ بھی چاہتی تھی کہ کب سے رشتوں کی پرواہ کرنے لگے، تم نے تو سالوں ادھر کا رخ نہ کیا۔ باپ کے پیسوں پر عیش کرتے ہوئے آج یہ بات یاد کروا دی۔ اس کی شدید خواہش کے باوجود وہ نہ کہہ سکی۔ کوئی ایسا تعلق تھا ان دونوں کے درمیان میں جو اسے یہ کہہ سکا۔ کزنز ہونے کے ناطے بھی نہیں۔ شکریہ۔ اس نے ذرا دیر اسے تکا اور پھر باہر نکل گیا۔ اور ادا، عبدالمالک اس کی پشت تکتی رہی۔ کتنا عجیب انسان ہے، پرواہ بھی کسی روبوٹ کی طرح کرتا ہے، جیسے کہہ دیا تو ہو گیا۔ تائی شازیہ ٹھیک کہتی تھی، یہ صرف تایا ابو کا پیسہ اڑاتا ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی اپنے شہر، اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں دھکے کھانے کی؟ ہاسٹل کے اخراجات تو آخر کو تایا ابو نہیں برداشت کرنے، ہے نا؟ یہ تھی ادا عبدالمالک کی بخت عبدالرحمن کے بارے میں رائے، اور اس رائے میں یکسر انجان تھی کہ وہ فیملی میں آتا جاتا تو کچھ خبر ہوتی نا۔ یہ سب ولید اور شازیہ کی وقتاً فوقتاً خاندان بھر میں پھیلائی جانے والی باتوں کا نتیجہ تھا۔ یہ دوسرا بڑا نقصان تھا جو ان ماں بیٹے نے اسے پہنچایا تھا۔ پہلا یقیناً اس کی ماں اپنی ماں سے دوری تھی، جب اسے بورڈنگ جانا پڑا تھا، انہی ماں بیٹے کی وجہ سے۔ تم جا رہے ہو؟ وہ قدرے حیرت سے پوچھ رہے تھے، پیکیزی بند کرتے ہوئے، جیسے ایک لمحے کے لیے رکا۔ جی، اور پھر ایک گہری سانس بھری۔ کیوں؟ حیرت اور بڑھی۔ کچھ کام ہے بابا۔ ایسے کون سے کام ہیں جو تمہیں ان حالات میں بھی جانے پر مجبور کر رہے ہیں؟ اور 2 دن بعد ویکینڈ بھی تو ہے۔ اب کی بار وہ خاموش رہا۔ بخت، انہوں نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ موقع ایسا نہیں کہ تم میرا جانا ضروری ہے بابا۔ اس نے جیسے ہار مان کر خود کو اس لمحے کے لیے تیار کیا کہ جس سے ملنے کا خوف اسے پچھلے چند برسوں سے تھا۔ بخت، ان کے سوالیہ انداز میں دکھ کے ساتھ مایوسی بھی تھی۔ بابا، میں جاب کرتا ہوں ایک ٹورسٹ کمپنی کے ساتھ، میں نے معاہدہ کر رکھا ہے، کل ہمیں جانا ہے۔ اور وہ بچنکا رہ گئی۔ وہ چپ ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگے جو بیگ کی زپ کو بند کر کے کھول رہا تھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا اور وہ بس ان کا سامنا کرنے سے کترا پا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بات انہیں تکلیف دے گی اور اس نے دی۔ میں نہیں مانتا کہ کسی چیز کی کمی نے تمہیں اس کام کے لیے مجبور کیا۔ میں نے تم سے کبھی کوئی غفلت نہیں برتی، اور آپ کو ماننا بھی نہیں چاہیے بابا۔ وہ مسکرائے۔ یہ کام میں نے کسی کمی کی بنا پر شروع نہیں کیا بابا، میرا شوق ہے اور میں اپنی ٹورسٹ کمپنی بنانا چاہتا ہوں، تو بس اسی لیے۔ وہ چند لمحے اس کے پرسکون چہرے کو گھورتے رہے کہ شاید وہاں تھوڑی سی ذرا سی بے سکونی پیدا ہو جائے، پر نہ جی، وہ بخت عبدالرحمن تھا۔ مجال ہے جو اپنے فیصلوں پر شرمندہ ہو۔ کب سے کر رہے ہو؟ اس سوال پر اس نے سر کھجایا۔ منہ پر اب کے اوپس والے تاثرات تھے۔ چھوڑیں نا یار۔ اس نے ان کے کندھے پر بازو پھیلایا۔ وہ کچھ کہتے کہتے سے رک گئے۔ تمہارے گریڈز اسی لیے اچھے نہیں آتے تھے۔ عبدالرزاق کو جیسے ایک دم قلق ہو رہا تھا۔ وہ اب چبھتی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ ماریں گے،
وہ بڑبڑایا۔ اس نے ترنت ان کے کندھے پر ہاتھ اٹھایا۔ بخت ان کی آواز پر برہم تھی۔ بابا پلیز یہاں بیٹھیے۔ بخت نے ہاتھ پکڑ کر انہیں بیڈ پر بٹھایا۔ تعلیم اچھی چیز ہے، اور یہ اچھی چیز کتنی میری زندگی کے لیے، میری گرومنگ کے لیے ضروری ہے وہ میں حاصل کر رہا ہوں۔ پڑھ لکھ کر بھی تو پیسہ کمانا ہے نا۔ میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا۔ پہلے 4 سال یونی میں کھپاؤں، پھر ہائر اسٹڈی، اور پھر نوکری کے لیے جوتیاں چٹکاؤں۔ نو نیور، اتنا انتظار نہیں کر سکتا۔ اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس کہ 5-6 سال ضائع کر دوں۔ میں تعلیم اور کام دونوں کا تجربہ ساتھ ساتھ حاصل کر رہا ہوں۔ ہاں، کبھی تعلیم میرے کام کو اور کبھی کام میری تعلیم کو ڈسٹرب کر دیتا ہے، پر یہ تو ہوتا رہے گا۔ مجھے اپنا بزنس سیٹ کرنا ہے، اسی لیے تو BBA میں ایڈمیشن بھی لے لیا۔ بلیو می، میں یہ کر سکتا ہوں، چاہے ولید کی طرح بہت اچھے گریڈز نہ صحیح، اور مجھے یہ چاہیے بھی نہیں۔ جتنے میرے کام کے لیے تعلیم ضروری ہے بابا، اتنا میں پڑھ رہا ہوں، سو پلیز مجھے کرنے دیں، مجھے روکے مت۔ اب دیکھیے گا، جس عمر میں بچے اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں، اس عمر میں اپنی کمپنی بنا کر دکھاؤں گا، چاہے وہ چھوٹے اسکیلز پر کام کرے، مگر میں بنا کر دکھاؤں گا۔ وہ ایک گہری سانس بھر گئے تھے۔ وہ کہنا چاہتے تھے کہ تم اپنی عمر سے زیادہ میچور کیوں ہو؟ تم اتنا بڑا کیوں سوچتے ہو؟ تم باقی بچوں کی طرح سب فکریں باپ پر لا کر آزاد کیوں نہیں ہو جاتے؟ بے فکرے نوجوان کیوں نہیں بن جاتے؟ تمہیں کس نے یہ سکھا دیا کہ تمہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے؟ تمہیں کس نے یہ بتلا دیا وقت کہ تم اپنی زندگی کو عام بچوں کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے؟ ایک دکھ سا ان کے اندر گھلا تھا۔ ہاں، وہ زندگی کو عام بچے کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتا تھا، اسے یہ کرنے نہیں دیا گیا تھا۔ آپ دکھی کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کو تو میرے ویژن، میری سوچ پر خوش ہونا چاہیے۔ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وہ نرمی سے بولا۔ عبدالرزاق نے سر اٹھا کر دیکھا، ان کی چمکتی ذہین آنکھوں کو دیکھا اور چوم لیا۔ مجھے تم پر فخر ہوگا بخت، میں جانتا ہوں۔ افسوس یہ رہے گا کہ تمہاری ماں یہ سب دیکھنے کے لیے نہیں ہے کہ وہ جس نے تمہیں یہ سب گھول کر پلایا ہے۔ ماں کے نام پر تکلیف اس کے پورے بدن میں اتری تھی، پر وہ اس تکلیف کے ساتھ بھی جینے کا عادی تھا، سو مسکرا دیا۔ سرمایہ کہاں سے لاؤ گے اس سب کے لیے؟ اب وہ پوچھ رہے تھے، لگتا ہے آپ نے میرے اکاؤنٹس کی اسٹیٹمنٹ نہیں چیک کی۔ وہ مسکرایا، کچھ سیونگز ہیں اور کچھ آپ سے ادھار لوں گا۔ ادھار کیوں؟ انہیں برا لگا۔ اچھا، یہ بحث پھر سے ہی۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھائے، جا رہا ہوں، اور انہوں نے دونوں بازو ہلا دیے اور ان کے سینے سے جا لگا۔ یہ سینہ ان کی گرمی، اور اس گرمی میں چھپی شفقت، محبت۔ رشتوں کے نام پر پورا خاندان ہونے کے باوجود اسے صرف یہی رشتہ میسر تھا، ان کا اکلوتا عزیز رشتہ، جو اس نے جوش سے بابا کو پیچ لیا۔ وہ آپ کی وجہ سے وقتاً فوقتاً گھر آتا رہتا۔ ان 2 مردوں کے لیے گھر سنبھالنے کے لیے ایک عورت چاہیے تھی۔ عبدالرزاق اب سنجیدگی سے ولید کی شادی کا سوچ رہے تھے۔ گھر کے کاموں کے لیے ملازمین کا بندوبست تو تھا، مگر پھر بھی گھر ایسے تھوڑی نہ چلتے ہیں۔ جب کوئی کام کا چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو مصیبت آ جاتی ہے۔ وہ بھی ایسے ہی دن تھے، ایک اینڈ پر اور دوسرا ادا۔ وہ حقیقت اس رویے کو سمجھ نہیں تھی اور بے تکلفی کی توقع مرکز بھی نہ کرتی۔ تو پھر وہ بری طرح الجھی۔ من موجی سا آدمی ہے، دفع کرو۔ اس نے واقعی دفع کر دیا، پر نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے دفع کرنے سے کچھ حاصل نہ تھا۔ وہ کسی کے نوٹس میں بھی تھی، کسی کے دھیان میں آ گئی تھی، اور وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھی کہ تقدیر اس کے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔ اور پھر جس وقت ولید MS کر رہا تھا، بخت نے اس ٹورسٹ کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی تھی جس میں وہ ملازم تھا، اور جب ولید اس کے اسکالرشپ پر باہر جا رہا تھا تو اس کی پارٹنرشپ 70-30% کی 50 ریشو پر آ چکی تھی، اور وہ یہی خوشخبری سیلیبریٹ کرنے گھر آیا تھا۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک نیوز ہے۔ رات کے کھانے کے بعد جب وہ بابا چہل قدمی کر رہے تھے، تب اس نے کہا، میرے پاس ایک عدد نیوز ہے تو، پر کیا پہلے سننا چاہیے؟ تمہاری نیوز یا میرا خبر نامہ؟ اور وہ زور سے ہنس دیا۔ چلیں پہلے آپ اپنا خبر نامہ سنا دیں۔ ولید کا رشتہ طے کر رہا ہوں۔ میں باہر جانے سے پہلے اس کا نکاح کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں کس کے ساتھ؟ کون ہے؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ ادا، اور اس کے قدم بے ساختہ رک سے گئے تھے، اور ایک دم بہت خاموش ہوا تھا۔ بخت جانے یہ خاموشی کیسی تھی، کچھ منکشف کرتی ہوئی شاید، یا پھر انہیں سمجھنے میں غلطی ہو رہی تھی۔ ادا کی مرضی سے ہو رہا ہے یہ رشتہ؟ وہ بولا تو آواز بالکل ہموار تھی۔ ہاں، دونوں کا ایک دوسرے کی طرف رجحان دیکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا۔ وہاں نیم ملک جیسا اندھیرا تھا، اور اندھیرے میں وہ اس کے چہرے کا تناؤ محسوس کر سکتے تھے، اور اس کے رکنے نے جیسے کوئی بات انہیں سمجھائی تھی۔ بخت، تمہارا کوئی انٹینشن تھی؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ بابا، آپ نے
میری بریکنگ نیوز کا تو پوچھا ہی نہیں، وہ آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ بات اڑانے کا سا کس قدر ماہر تھا۔ اچھا، انہیں اچھی طرح اندازہ ہوا تھا بخت انہوں نے اس کی کلائی پکڑ کر روکا۔ ہر بات سے کہیں مت کرایا کرو، کچھ بھید کھولنے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ وہ برہم ہوئے اور چند لمحے جوتے کی نوک پر زمین کو کھروچتے۔ سوال یہ نہیں بنتا کہ میری کوئی انٹینشن ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ میرے فریق کی رائے کیا ہے، خیال کیا ہے۔ میرے لیے وہ اہم ہے، اس کا رجحان ولید کی طرف ہے بخت، اسی لیے میں آپ کو اپنی بریکنگ نیوز سنانے پر اسی طرح تلا بیٹھا ہوا تھا کہ جس طرح سے نیوز چینل تل جاتے ہیں۔ وہ مسکرائے۔ عبدالرزاق اس انداز پر بھونچکا رہ گئے۔ انہوں نے بخت عبدالرحمن کے ضبط سے خوف آیا تھا، انہیں اس کے فہم نے بری طرح سے الجھایا۔ کبھی تو وہ عام نارمل لوگوں کی طرح رویہ اپنائے، کبھی کوئی دکھ محسوس کرے، اداس ہو اور رنجیدگی ظاہر کرے، مگر نہیں، وہ زندگی کے ہر آزار کو بڑی آسانی سے گھول کر پی جاتا تھا، موو آن کر جاتا تھا۔ کوئی تکلیف، کوئی بات جیسے اس کے لیے معنی نہیں رکھتی تھی۔ بخت تم نارمل نہیں ہو، ان کے تشویش سے کہنے پر مسکرایا اور ایک زخم خوردہ مسکراہٹ۔ ہاں بابا، میں نارمل نہیں ہوں۔ اس نے اس بات کو بے حد آرام سے مان لیا تھا۔ کہنے کو اس نے کہہ دیا تھا کہ ہاں میں نارمل نہیں ہوں، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس دھچکے سے خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ ابھی تو وہ اس گتھی کو سلجھا نہیں پا رہا تھا کہ ادا عبدالمالک کیوں نوٹس ہوئی تھی اور یہ گتھی کس طرح سے سلجھی تھی۔ اس نے تکلیف سے ہنس کر سر جھٹک دیا۔ محبت! اس کے سامنے بڑا لیپ ٹاپ روشن تھا، مگر کام پر فوکس کیے کیسے ہوتا؟ اس کا تو زندگی ہی سے فوکس ہل کر رہ گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے ان پر تھوڑی ٹکائے سوچوں میں گم تھی۔ تو بخت عبدالرحمن، تمہاری زندگی میں جیسے ایک اسی حادثے کی کمی تھی، بس اسی ہی کی تو کمی تھی۔ تمہیں محبت کیسے مل سکتی تھی؟ کیا آج تک وہ ہوا جو تم نے چاہا؟ ہاتھوں کو سر کی پشت پر باندھے ہوئے وہ کرسی پر نیم دراز ہوا اور آنکھیں اب بھی باہر کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ ادا عبدالمالک، افسوس نہیں کہ تمہارا رجحان میری طرف نہیں، افسوس یہ ہے کہ تمہارا رجحان ایک غلط شخص کی طرف ہے۔ تم کسی ایکس وائی زی کی طرف رجحان رکھتی ہو، مگر وہ شخص بخت عبدالرحمن کی ٹکر کا تو ہوتا۔ تمہیں بھلا کون میری طرح چاہ سکتا ہے؟ اس دل میں ایک عجیب درد نے چٹکی بھری، ایک تکلیف نے جیسے اسے کاٹا تھا۔ تم نے غلط شخص کا انتخاب کیا۔ اس کا افسوس تھا کہ جاتا ہی نہیں تھا۔ سامنے اسٹیج پر وہ دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ اس نے فوکل گلاسز اتار کر آنکھوں کو مسلا تھا اور ایک گہری سانس بھر کر اس نے زندگی کی اس تلخ کو بھی خود میں ضم کر دینا چاہا تھا، مگر بخت وجود پر حاوی ہوتی ہوئی چلی جاتی تھی، دوسرے کسی آزاد کی طرح ہینڈل ہوتی ہی نہیں تھی۔ کیا زندگی محض اس وجہ سے ویران لگنے لگتی تھی کہ اس میں ادا عبدالمالک نہیں؟ کیا محض اسی ایک وجہ سے اس نے گردن اٹھا کر اپنے بچوں کے سامنے ارد گرد پھیلے ماحول کو دیکھا تھا؟ لوگوں کا ہجوم، رنگ برنگے اڑتے آنچل میں بچوں کی طرح سے کہہ کے اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو، روشنیوں میں نہایا ہوا لان، خوش رنگ پھول، باتیں، رنگ، خوشبو، آہ! یہ سب کس قدر بے معنی ہوا تھا۔ اس کے دل کو کسی نے 2 انگلیوں میں مسلا تھا۔ ہونٹ بھینچ کر اس نے حلق سے نیچے کچھ اتارا۔ منہ سے گہری سانس خارج کر کے اس نے دونوں ہاتھ بالوں میں جکڑا اور ہلکا سا جھٹکا دے کر خود کو ریلیکس کرنا چاہا اور ہاتھ کی پشت کو گردن سے مسلا۔ جب مشک پوری ٹاپ سے نظر آتی ہوئی تھکا دینے والی ہائیک کے بعد جس نظارے کو اس نے دیکھا تھا، تب اسے زندگی کس قدر خوبصورت، کس قدر حسین لگی تھی۔ کیا اب کبھی مشک اسے خوبصورت لگی ہی نہیں؟ پوری ٹاپ زندگی ویسی ہی ہنسی نظر آئے گی۔ ہاں، وہ آئے گی۔ زندگی کی خوبصورتی محض ایک لڑکی کے نہ ہونے سے کھو کیسے سکتی ہے؟ وہ ایک بار پھر ڈینل فیز میں چلا گیا اور اس کے علاوہ کچھ اب کر بھی کیا سکتا تھا؟ ہاں، نہ ماننا ہی اس کام کا واحد حل تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کام جلد اسے دکھا دینے والا تھا۔ خود کو کمپوز کرتے ہوئے اس نے جیب میں ایک کیس کھول کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سامنے اسٹیج کی طرف دیکھا۔ کیا تم جان پاؤ گے کہ اس بریسلٹ کو خریدنے کے لیے میرے کتنے ماہ کی سیونگ لگی ہے؟ یہ 1 تولی سونا خرید کر تمہیں دینے کے لیے میں نے کیسے کیسے اخراجات کو کٹ لگایا، اور سب سے بڑھ کر کس قدر چاہ سے، کتنی محبت سے یہ خریدا گیا۔ وہ ہنس دیا۔ زندگی کے اس مذاق پر اسے زوروں کی ہنسی آئی تھی۔ کوئی نہیں ادا عبدالمالک، وہ کرسی سے اٹھا تھا۔ میں سہ لوں گا۔ اس کے قدم اسٹیج کی طرف بڑھ گئے۔ میں زندگی کا یہ وار بھی سہ لوں گا۔ وہ اب اسٹیج پر ولید کے برابر آ بیٹھا۔
گو کہ یہ وار مجھے تمہاری صورت میں بار بار سہنا ہوگا، مگر یہ کہ بخت عبد الرحمن کو اپنے آپ کو سنبھال گا۔ اور وہ اب ولید سے مسکرا کر مصافحہ کرتے ہوئے اسے مبارکباد دے رہا تھا۔ یہ میں نے تمہیں اس حوالے سے دینے کا سوچا نہیں تھا، مگر یہ کہ تمہارے لیے ہی تھا تو تمہیں ہی پہننا چاہیے۔ اس نے بریسلیٹ ادا کی طرف بڑھایا۔ بخت کہنا چاہتا تھا کہ بھائی جان، آپ ذرا اس کرسی پر آ کر بیٹھیں، یہ گفٹ دوبارہ اپنی بھابھی کو دیں۔ فوٹوگرافر نے ایک دم مداخلت کی تھی۔ یار ہو گیا نا بس۔ وہ ناک تک بیزار ہوا۔ بخت عبدالرزاق نے اسے اشارے سے وہاں بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ وہ وہاں بیٹھا۔ منظر ریوائنڈ ہوا۔ اس نے گفٹ دوبارہ پکڑا دیا۔ ادا نے سر کے ہلکے سے اشارے سے شکریہ ادا کیا۔ اب اسے وہاں سے اٹھ جانا چاہیے تھا، مگر وہ رک گیا، ٹھہر گیا۔ میری دلی دعا ہے کہ یہ رشتہ تمہارے لیے خیر کا باعث ہو، مگر تم نے ایک غلط شخص کا انتخاب کیا۔ ذرا سا اس کی طرف جھکتے ہوئے بظاہر مسکرا کر کہا گیا جملہ۔ ادا نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر شاکڈ نظروں سے اسے دیکھا، مگر وہ ادا کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ گردن اٹھائے سامنے تکتا تھا۔ ایک دم کلک ہوا، فلیش پڑا اور یہ منظر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ ادا کے دل میں اس شخص کے لیے غصے کا ایک ابال اٹھ رہا تھا۔ اس کی ناپسندیدگی میں اضافہ اور ہوا تھا اور اس کا جی چاہا تھا کہ یوں بد مزاح کرنے والے شخص پر ساتھ بیٹھے شخص کا سر توڑ دے۔ اسے نفرت ہوئی اس شخص سے۔ بخت عبد الرحمن، کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ لڑکیاں اسٹریٹ فارورڈ مردوں کو زیادہ پسند نہیں کرتی؟ اوہو، کوئی تو تمہیں سمجھاتا کہ لڑکیاں یوں غیر رومانوی طریقے سے ٹریٹ نہیں کی جاتی۔ تم نے ایک لڑکی کے خاص دن پر اس کا موڈ خراب کر دیا۔ میاں، اب یہ بات تمہیں ساری عمر بھگتنی ہے کہ یہ بات وہ بھولنے والی نہیں تھی۔ اس گدھے کو باہر نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ بے طرح جھنجھلایا ہوا تھا۔ اسے اسکالرشپ ملا تھا۔ بخت اور وہ جی بھر کر حیران ہوئے، یوں جیسے کہتے ہوئے کہ اب بھی نہ چاہتا۔ اور آپ کا خیال کون رکھے گا؟ لہجہ بے حد پچھتایا ہوا تھا۔ تم ہو نا میرا دوسرا بازو۔ یہ تو موقع تھا اسے گھر گھیرنے کا۔ اور کیا سارے فرض ولید کے ہیں؟ سارے حق بھی تو اسی کے ہیں۔ وہ آج کل یوں ہی تلخ ہو جایا کرتا تھا اور اس کے منہ سے بلا ارادہ پھسلا تھا۔ عبدالرزاق کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا اور وہ یکلخت خاموش ہوئے۔ آئی ایم سوری۔ چند ثانیے کے بعد وہ پست آواز میں بولا، کوئی بات نہیں، ادا آ جایا کرے گی۔ شازیہ کے بعد اس بچے نے بڑا خیال کیا، اب بھی جیسے تیسے گزارا ہو جائے گا۔ اس نے ایک گہری سانس بھر کر انہیں دیکھا۔ وہ گھٹوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر اسے تکلیف ہوئی۔ وہ ہونٹ پیچھے انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ وہ ٹھیک کہتے تھے کہ سارے فرض ولید کے ہی ہیں کیا؟ اسے فیصلہ کرنا تھا، باپ یا اس کا خواب۔ مائیگریشن کروانے میں کچھ وقت تو لگے گا، مگر ہوگی تھی۔ اب فرق اس بات سے نہیں پڑتا تھا کہ جو تعلیم 5-6 سالوں میں ختم ہونی تھی، چلو اب 1-8 سال اور لگ جاتا۔ فرق اسے اپنی پارٹنرشپ متاثر ہونے سے پڑا تھا۔ وہ کہاں وہ 50-50 پر چلی گئی تھی، مگر اس کے یوں آنے کے فیصلے نے اسے متاثر کیا تھا اور پھر سے گئی 30-70 پر پہنچ گئی تھی۔ اتنے سالوں کی محنت سے بنائے گئے تعلقات، PR نام محنت، سب جیسے ڈوبنے کو تھا۔ وہ اسلام آباد میں بیٹھ کر کیسے اس 30% کو بھی مینٹین رکھ سکتا تھا؟ اسے اب یہ سوچنا تھا، نئے سرے سے تعلقات بنانے تھے اور نام بنانا تھا۔ یہ سب آسان نہیں تھا۔ اس میں وقت، پیسہ لگنا تھا اور سارا دن وہ فون پر بیزی رہتا۔ وہاں سے جان چھوٹتی تو ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا اور اس کی کوشش تھی کہ اس 30% پارٹنرشپ کے ساتھ ساتھ وہ اپنا بھی کوئی ٹور ارینج کر سکے، کسی بھی قسم کی سپورٹ کے بغیر۔ ابھی وہ کسی سے مل کر آ رہا تھا، بیٹھا بھی نہیں تھا کہ فون بجنے لگا۔ کار ریڈیو کرتے ہوئے اس نے جوتے اتارے اور جب فون سن کر فارغ ہوا تو عبدالرزاق اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم نے جانا نہیں کہا؟ وہ عجیب غائب دماغی کیفیت میں تھا۔ لاہور واپس اس کی یادداشت جیسے واپس آئی تھی۔ اس نے آرام دہ انداز میں کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ اس تمام عرصے میں وہ ایک بار لاہور جا کر واپس آیا تھا۔ عبدالرزاق اس کی جلدی واپس پر حیران تو ہوئے، مگر یہ سوچ کر چپ رہے کہ شاید وہ ان کے خیال سے آیا تھا۔ مگر اب تو ویکینڈ گزرے بھی 3 دن ہو چکے تھے۔ بخت، میری پارٹنرشپ پھر سے تھی 30-70 پر آ گئی۔ اس نے یوں اطلاع پہنچائی جیسے یہ سب سے اہم بات تھی اور انہوں نے یوں سنی جیسے یہ سب سے غیر اہم بات تھی۔ تو کیا؟ وہ پھر سے غائب دماغی کی کیفیت کا شکار ہوا۔ اف، اب پڑھائی کا کیا؟ وہ جھنجھلائے۔ مائیگریشن کروا لی ہے۔ اس نے یہ اطلاع یوں پہنچائی جیسے یہ سب غیر اہم بات تھی۔ انہوں نے یہ اطلاع یوں سنی جیسے یہی سب سے اہم بات تھی۔ اف، وہ باپ بیٹا کیوں؟ وہ شدید حیران ہوئے۔ سارے فرض ولید سے ہی ہیں کیا؟ وہ ٹھٹکے اور پھر جوش سے اسے گلے لگایا۔ ایک عمر کے بعد وہ گھر لوٹ کر آیا تھا اور اس کے پیروں میں
बड़ा चक्कर जैसे खत्म हुआ था। उनका होश होना तो बनता था, इतने बड़े बड़े फैसले अकेले ही कर लिए, बताया भी नहीं। वो उससे अलग होते हुए बोले, आदत है बाबा। वो मुस्कुराया और उनका तमतमाता हुआ चेहरा देखा। हर फैसला अपनी कीमत रखता है और वो कीमत आपको पूरी करनी पड़ती है। कतई नज़र इस बात से है कि फैसला छोटा है या बड़ा, आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। रियली बेड बाबा एंड आई। एक गहरी सांस भरकर उसने अपने सगे बाप को देखकर सोचा था, अदा। और वो इस तर्ज तहाते पर बल खाकर मुड़ी। भाभी होती हूँ आपकी, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। उसे वक्त का यूं पुकारना मालूम नहीं क्यों बेहद बुरा लगा था। और वक्त उसने एक लहजा नजर उठाकर उसे देखा। अदा भी उसे यूं ही देख रही थी। नजरें मिली और चंद लम्हे उसे देखता रहा। अदा ने उसे अपने होंठों को पीछते हुए देखा और उसके दरमियान यकदम तेवरियां नमूदार हुई, जैसे अदा का उसे यूं टोकना सख्त नागवार गुजरा और उसके पहलू से होकर निकल गया। फिर जैसे उस पर घड़ों पानी पड़ा था। वह नजरें यकदम उसे चुरचुरी आई। मालूम नहीं क्यों मुझे इस शख्स से इतनी चिढ़ है। बाबा वो किताब पढ़ रहे थे। उसके यूं बुलाने पर चौंक कर उसे देखा। आप अदा को मना कर दें कि यहाँ रोज रोज मत आया करें। दो ही तो लोग हैं, हर काम के लिए मुलाजिम मौजूद है। खानसामा का भी इंतजाम हो चुका है। मेरा नहीं यार, अब उसे यूं तकलीफ करने की ज़रूरत है। वो चुपचाप उसकी तकरीर सुनते रहे। माथे पर बाल लिए वो दुरुस्त लहजे में बोल रहा था। ये उसका अंदाज तो ना था। क्या हुआ, ज़रूरी है ये बात में कुछ होने में आपसे कहूँ? वो और बिगड़ा। नहीं, ज़रूरी तो नहीं, मगर तुम्हारा अंदाज बतला रहा है कि कुछ हुआ है। चलें, जो भी हुआ उसे छोड़ें, वो इतनी अहम बात नहीं। मैं जो आपसे कह रहा हूँ, बेहतर है कि ये बात आप खुद से उसे कह दें। मैंने कहा तो उसे बुरा लगेगा। वो मेरे ख्याल से आती है। बख्त आपके ख्याल के लिए मैं कम हूँ बाबा? वो लाजवाब हुए और उसके चेहरा देख कर रह गए। क्या हुआ था जो वो यूं बरहम था? अदा वो उनकी अलमारी से अटका रही थी। उनके बुलाने पर हाथ रोककर पलटी। बख्त से कोई बात हुई है तुम्हारी? मेरी बात नहीं तो कहने वाले को कब याद रहता है कि उसके लफ्ज़ों ने क्या कमाल किया है। सो वो भी भूली बैठी थी। अच्छा, वो ज़रा हैरान हुए। क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? वो एक बार फिर से अपने काम में मगन होकर बोली। ऐसे ही, वक्त का मूड ठीक नहीं था। कह रहा था कि अदा को कहीं रोज़ रोज़ तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं। और क्षण से वो मंजर उसकी आंखों के सामने आ गिरा और उसके साथ साकत हुए तो दिल एकदम धड़का था। उसने तायाबू को बता दिया। वो अपनी जगह पर चोर सी हुई थी। उसने चाहा कि वो बता दे कि क्या हुआ था, मगर न जाने क्यों वो खामोश होगी। ये वक्त उसने दांत पीसे थे। उसकी नापसंदीदगी में कुछ और इजाफा हुआ। जिंदगी चल रही थी, दौड़ रही थी। वलीद की कामयाबी का सिलसिला जारी था और वक्त की स्टडीज थी कि कहीं बात कई सालों पर जा रुकती थी। लेकिन उसने अपना टूरिज्म कंपनी बनाई थी। छोटे स्केल पर ही सही, वो इसी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहता था। इसीलिए अब्दुल रज़ाक ने पूरे खानदान को मदऊ किया था। जिसने सुना हैरान हुआ। खानदान वाले जिस वक्त को जानते थे वो उससे ये उम्मीद नहीं रखते थे कि वह यूं एक दिन किसी अपनी कंपनी का मालिक होगा। जो भी था, बहरहाल ये एक खुशहाल बात थी जिसे ठीक तौर पर सेलिब्रेट किया गया था। और जब तस्वीर वलीद के पास पहुंची तो बाबा ये क्या करता फिर रहा है? और फिर सब अफसोस की बात यह कि उसकी हमाकतों को सेलिब्रेट करते फिर रहे हैं। अपना बिजनेस शुरू करना तुम्हें हमाकत लगता है वलीद? ये बिजनेस है, इसका निरा पैसे का ज़या। 4 दिन भी नहीं चला पाएगा। एक BS तो 4 सालों में मुकम्मल नहीं हुआ उससे, वो करेगा बिजनेस? ओहो। वो इस कदर तनफ़ुर से बोला कि अब्दुल रज़ाक शार्ट रह गए। लेकिन उन्हें इस तरह शार्ट होना नहीं चाहिए था। उन्हें पता होना चाहिए था कि वलीद के अंदर वक्त के लिए किस कदर हसद मौजूद है। जो भी कर रहा है वलीद अपनी ज़िंदगी के साथ कर रहा है। तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो सर्द लहजे में बोले। क्यों नहीं है ज़रूरत? वो मेरे बाप को पैसा उड़ा रहा है, अपनी हिमाकतों की नज़र कर रहा है। ओह, तो इसका दिल मिलाने की वजह ये थी। उन्हें ये समझना चाहिए था। अगर मैं कहूँ कि उसने मुझसे एक ढेला भी नहीं लिया तो हूँ, ये कैसे मुमकिन है? क्या करूँ? अपने खजाने की कोई कुंजी इसके नाम करके मरा था। बोली, ये सब कुछ जितना तुम्हारा है उतना उसका भी है। इसके बारे में तुम्हें परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं। आइंदा मुझसे ऐसी बात न करना। वो 2 टूक लहजे में बात कहते हुए उन्हें फ़ोन बंद कर दिया। टन 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 आवाज़ थी। यह सूर इसराफील सीधी दिल पर पड़ती थी। टन टन टन। इतने बड़े घर की खामोशी और उसकी एक चनाक से टूटती थी। हेलो, और रिसीवर हाथ से गिर गया था। उसने दोनों हाथ कानों पर रखकर खौफजदा अंदाज में रिसीवर को देखा और जहाँ से अभी आवाज़ के नाम पर एक शोर सुनाई देता था, उसके कहने वाले ने क्या उसे गुमानो यकीन की दुनिया पर से किसी को काफ़ी कहानी सुनाई थी जो वो यूं होशो हवा से बेगाना नजर आती थी। फिर ट्रांस किसी कैफियत में
اس نے ایک تصویر نکالی اور وہ چہرہ جو چند لمحے ہی اس چہرے کو تکتی رہی اور پھر نفرت سے ایک دم اس چہرے پر تھوک دیا۔ تصویر اس کے لرزتے ہاتھوں سے نیچے جا گری اور اس نے ہذیانی انداز میں پیر کی جوتی سے اس کے چہرے کو کچل رہی تھی۔ جھلک تو وہ ساکت ہوئی، اپنے ہی عمل پر حیران